آج ہم کلاس شروع کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کچھ سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس جو موجود ہیں، ہم اس حوالے سے جو کہ ہماری عام زندگی سے متعلقہ چیزیں ہیں ہم انہیں ڈسکس کریں گے۔ ایک پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم عوامی جگہوں پر، یعنی جو جگہیں عوامی طور پہ ہوتی ہیں، کہ کیا ہم ان جگہوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی عوامی جگہوں سے مراد یہ ہے کہ جس طرح فٹ پاتھ ہے، جس طرح روڈ ہے، یا جس طرح عوامی جگہیں ہیں جو ان پہ ہم کیا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب مسئلے کی یہاں پہ سوال جو ہوا ہے اس میں مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے کیا جا نماز یا کپڑا یا چٹائی بچھا کے پڑھنا ہے، یا چٹائی اور جائے نماز یا کسی کپڑے کے بنا پڑھنا ہے۔ اگر کسی کپڑے کے بنا پڑھنا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ اس حوالے سے آپ کو یقین ہو کہ یہ جگہ صاف ہے اور پاک ہے، تو پھر آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فٹ پاتھ پر آپ کو یقین ہو کہ یہ پاک ہے، صاف ہے، تو وہاں پہ آپ بغیر چٹائی کے، بغیر کپڑے کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل نارمل سی بات ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایئرپورٹ کی جگہ ہے، اب ایئرپورٹ کی جگہ جو ہے اندر کا حصہ وہ زمین پاک ہوتی ہے تقریباً، اس میں ہم 90% کہہ سکتے ہیں کہ وہ جگہ پاک ہوتی ہے، تو وہاں پہ کپڑے کے بنا بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کپڑے کے ساتھ یا چٹائی کے ساتھ، تو وہ آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے فٹ پاتھ پہ جگہ نیچے اگر وہ آپ کو شک ہے پاک ہونے کے حوالے سے، تو بھی آپ چٹائی بچھا کے، چونکہ آپ کی چٹائی پاک ہے، صاف ہے، تو چونکہ چٹائی پاک ہے، کپڑا آپ کا پاک ہے، کپڑا صاف ہے، جا نماز صاف ہے، تو آپ اس پہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر یقینی بات ہو کہ بھئی اگر جائے نماز نہ بھی ہو، چٹائی نہ ہو، تو جگہ کے پاک ہونے کا تقریباً انسان کو جس پہ یقین ہو۔ اب مثال کے طور پہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ جانور پھرتے ہیں یا امکان ہوتا ہے، تو وہاں پہ شک کی بنا پہ کوشش کریں کہ اجتناب کریں۔ یہ ہمارا پہلا سوال تھا، اس حوالے سے کہ عمومی طور پہ ہم جب ایئرپورٹ وغیرہ جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایک جو مسئلہ ہے وہ بنتا ہے، تو ہم وہاں پر آسانی سے اس جگہ پہ نماز بغیر کسی چٹائی کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے جو ہوتا ہے تھوڑا جہاز میں جانے کے بعد نماز پڑھنے کے حوالے سے، اگر وہاں پہ جگہ نہیں ہے نماز کے حوالے سے، یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے کہ انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کوشش کرے کہ وہ سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آسانی سمجھے، سہولت سمجھے، تو اس کو بعد میں قضا کر لے، لوٹا لے۔ لیکن اگر جہاز بڑا ہے کہ جس میں جگہ مل سکتی ہے، یا جہاز میں کسی نے انتظام نماز کے حوالے سے کیا ہوا ہے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ پھر وہاں پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاز میں صرف اتنا ہوگا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا رخ اس وقت جو ہے وہ کوشش کر کے جو ہے، اگر یعنی اس طرح کی جگہ ہو کہ آپ قبلہ رخ ہو سکیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہ ہو سکیں تو نماز جو ہے قرآن مجید کے اس آیت پاک کے مطابق کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ آپ جہاں اور جس طرف بھی چہرے کو پھیریں تو اللہ کی ذات وہاں پہ موجود ہے، تو اس حوالے سے نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال ہمارا عمومی زندگی میں ہوتا ہے، وہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ ایک سوال ہے۔
آنکھیں بند کر کے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یکسوئی نصیب ہوتی ہے اور توجہ حاصل ہوتی ہے، تو توجہ اور یکسوئی کی بنا پہ اگر ہم جو ہیں وہ اس حوالے سے آنکھیں بند کر لیں تو یہ کیا اچھا نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے؟ اس کے جواب میں بالکل سادہ سی بات ہے کہ اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ اس کی وجہ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ جہاں پہ صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے وہ دیہات کا علاقہ تھا، جنگل کا علاقہ تھا، اور پھر یہ تھا کہ وہ جہاں پر بھی جاتے تھے تو کیڑے مکوڑے سانپ حشرات الارض ہوتے تھے، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کرنے کی بجائے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی بچھو، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی سانپ اور یہ چیزیں یوں نہ ہو کہ انسان آنکھیں بند کیے کھڑا ہو اور اس طرح اسے کوئی حشرات الارض اسے نقصان نہ پہنچا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو ہے اسے ناپسند کیا ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس سے یکسوئی یعنی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہاں کا ماحول، وہاں کے حالات ایسے تھے، اور پھر یہ بھی تھا کہ ہر دم وہاں پہ دشمن کا خطرہ تھا، یعنی مکی زندگی میں بھی دشمن کا خطرہ تھا، اور مدنی زندگی میں تو یہ خطرہ کئی گنا بڑھ گیا تھا، اور کئی گنا بڑھنے کی بنا پر اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھو، تاکہ کوئی دشمن بھی تمہیں نقصان نہ دے سکے اور نہ ہی کوئی کیڑا مکوڑا یا سانپ جو ہے وہ نقصان دے سکے۔ بعض لوگوں نے اس حوالے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس لیے روکا ہے کہ یہودی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے اپنی عبادت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے الٹ کرنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ یہ بات بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق نہیں ہے کہ وہ ہر بات جو ہے اچھی بھی ہو تو اس کو بھی، یعنی صرف اس لیے کہ وہ یہود کرتے تھے یا نصارہ کرتے تھے یا مشرکین کرتے تھے تو اس حوالے سے وہ کہیں کہ آپ نے نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو کہ جس سے دین میں خرابی آئے یا وہ دین کے احکامات سے براہ راست ٹکرائیں، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مونچھیں جو ہیں وہ کٹانے کا حکم اس لیے دیا کہ مونچھوں کی شیپ میں کفار مکہ اور مشرکین جو ہیں وہ ایک تکبر کی علامت بناتے تھے۔ آج کل بھی اس طرح کی چیزیں کچھ تکبر کی علامت بنتی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مونچھوں کو ختم کرنے کا نہیں حکم دیا، بلکہ ان کی وہ شیپ جو ہے کہ جو کہ کفار کے تکبر کی شیپ تھی، مشرکین کے تکبر کی شیپ تھی، اس سے روکا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی ان باتوں سے روکا ہے جس سے تکبر چھلکے یا منافقت پیدا ہو یا انسان کے اخلاقیات پہ اثر پڑے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے روکا۔ مثال کے طور پہ اب ہمارے ہاں شلوار کے ٹخنے سے اوپر کرنے کا ایک جو مسئلہ ہے مردوں کے حوالے سے کہ مردوں کو شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنی چاہیے، اب آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں تو شلوار تھی ہی نہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں شلوار نہیں تھی، تہمت تھا، عبا تھی، یہ دو چیزیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل تہمت کی اس شیپ کو منع فرمایا کہ جس شیپ سے یا جس شکل سے تکبر چھلکتا ہے، یعنی وہ کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تہمت ٹخنے سے نیچے یعنی ہوگا
اور تکبر کی علامت ہے، پیچھے کپڑا لٹکتا ہے، کپڑا آتا ہے، تو اس سے انسان کا تکبر، انسان کا غرور، اس کی چودراہٹ جو ہے وہ چھلکتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے کپڑے کو کرنے سے منع فرمایا۔ اب اب اس کا تعلق شلوار سے نہیں ہے، یا اس کا تعلق تہمت سے بھی نہیں ہے۔ صحابہ تہمت پہنا کرتے تھے، صحابہ ابابی پہنا کرتے تھے۔ اب وہ انداز کوئی بھی جس سے لباس کا وہ انداز کہ جس سے تکبر چھلکے یا غرور پیدا ہو یا دوسروں کی حد تک دوسروں کی تحقیر، دوسروں کی بے عزتی مقصود ہو، تو ایسے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس لیے کہا گیا کہ اندھیرے میں نماز نہ پڑھے۔ اس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھے کہ اسے سجدے کی جگہ نظر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب زمین پہ جائے تو کوئی ایسا کانٹا، کوئی ایسا حشرات الارض جو اس کے ہاتھوں کو یا اس کے چہرے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ویسے بھی آنکھیں جو ہیں وہ اس وقت ایسی حالت میں ہوتی ہیں، سجدے کی حالت میں، کہ اگر کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی بچھو تو براہ راست آنکھ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کا فرمایا۔ مقصود یہ تھا کہ انسان جو ہے دشمن سے بھی اگر ہو تو، اور حشرات الارض کے نقصان دہ چیزوں سے بھی جو ہے وہ بچا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید نے سورہ فلق میں جو ہے وہ اندھیرے سے بھی پناہ مانگی ہے، کیونکہ اندھیرے میں انسان کے لیے نقصان دہ پہلو نکل سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اب ویسے تو آج کل روشنی کا مقام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ یعنی رات کے جو وقت ہے، یعنی اس لمحے میں کہ جس میں مغرب اور اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے، اس لمحے میں احتیاط کا فرمایا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس لمحے میں حشرات الارض جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارا ماحول دراصل اس حوالے سے یا اس خطرے سے جو ہے وہ نہیں رکھتا، اور یہ چونکہ دین ہے تو لازمی بات ہے کہ دین جو ہے اس نے یعنی دین نے یقینی بات ہے کہ ان تمام باتوں کو گھیرنا ہوتا ہے کہ جو انسانی عمل میں آ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ساری باتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن ہم ساری باتوں کا بیک وقت عمل نہیں کرتے، بلکہ جب موقع آتا ہے تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں یا اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک مقام پہ ہمارا سامنا ہوا جھوٹ سے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، وہ ایک مقام ہے جہاں پہ ہم نے سچ بولنا ہے۔ اب ایک جگہ پہ کوئی شخص منافقت سے کام لے رہا ہے، تو اس جگہ پہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے خالص ہو کے اس کا سامنا کرنا ہے۔ ایک شخص جو ہے اگر تکبر سے کام لے رہا ہے تو ہم نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اس کا سامنا کرنا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کے احکامات پہ عمل کا موقع جب آئے تو انسان ذہنی طور پہ، عملی طور پہ، عقلی طور پہ انسان تیار رہے۔ یہ ہے اصل میں جو چیز ہے کہ انسان چونکہ ماحول بدل جاتا ہے، جس کے لیے جو ماحول ہو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے۔ تو یہ ہمارے کچھ سوالات تھے، ہم اس حوالے سے ان سوالات کو ہم نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اسے بھیج بھی سکتے ہیں سبق کے حوالے سے بھی، اور اگر چاہیں تو بھیج کے پھر آپ اگلی کلاس میں اس سوال کا جواب بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کوئی ذہن میں سوال ہو تو آپ کر لیں، نہیں تو آج میرا دل ہے کہ ہم تھوڑا سا قرآن مجید کا حصہ بھی پڑھ لیں۔ تو سورہ بقرہ جو ہے اس کے
83 آیت پاک ہے، تو 83 آیت پاک سے شروع ہوا، ہم نے 90 تک مکمل کیا، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ احکامات وہ ہیں جو اللہ پاک نے ہمیشہ سے انسان کو دیے ہیں، لیکن انسان کے لیے ان پہ عمل کرنا اپنے سماج میں اور اپنی معاشرت میں یا اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں ان پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ پاک نے پہلے انسان کے ساتھ یہ احکامات دیے تھے، کیا کہ اللہ کی عبادت، والدین سے احسان، چونکہ انسان کا وجود والدین سے ہوتا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان سے بہترین رویہ رکھنا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ والدین اگر شرک پہ مجبور کریں یا کسی ظلم پہ، کسی زیادتی پہ یا کسی ناانصافی پہ مجبور کریں والدین، تو اسے نہیں ماننا چاہیے، یعنی والدین کی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو اسے نہیں ماننا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان سے رویہ جو ہے وہ بہت خوبصورت رکھنا چاہیے، بہت اچھا لہجہ رکھنا چاہیے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اچھی طرح پیش آنا چاہیے، ان کی عزت کا، ان کے وقار کا، ان کے مقام کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان کی بات کو خدا کے احکام کے خلاف ہو، صریحاً خلاف ہو، تو اسے نہیں ماننا چاہیے۔ جیسے ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، غیر منصفانہ مال و دولت کی تقسیم ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اسے نہیں ماننا۔ لیکن رویہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کی طاقت اور ہر شے ایسے لگے کہ جیسے آپ کسی ان کی راہ میں بچھے جا رہے ہیں، لیکن خدا کے احکام کے خلاف کسی چیز کو نہ مانیں، اور احسان سے پیش آئیں رشتہ داروں سے، یعنی بہت اچھا رویہ جو آپ غیروں سے رکھتے ہیں وہ اس سے بھی اچھا رویہ اپنوں سے رکھیں۔ ہمارے ہاں تھوڑا الٹ ہو گیا معاملہ کہ ہم غیروں کے ساتھ بہت خوبصورت رویہ رکھتے ہیں، مگر اپنوں کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی ہارش، انتہائی سخت اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ پھر معاشرے میں آئیے تو یتیم ہو سکتے ہیں، خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں، اور خاندان میں کوئی بیوہ عورت ہو تو بھی یتیم ہے وہ، اور اگر باپ کی سرپرستی سے محروم ہو جائے جو بچہ یا بچی، وہ بھی یتیم ہے، تو ان کا خیال رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور ساتھ ساتھ خدمت بھی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے۔ پھر مساکین ہے، یعنی جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ تمام انسانوں کے ساتھ بہت پولائٹ اور اچھا ہو، اور نماز کو قائم رکھو تاکہ خدا سے رابطہ رہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ ایک الگ چیز قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور پھر قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ گھروں کو اجاڑنے کا عمل نہ کرو، یعنی آپ کے لہجے سے، آپ کے رویے سے، آپ کی کسی بات سے کسی کا گھر خراب ہو، اس طرح کا کوئی عمل حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم اس طرح احکامات کو پڑھتے ہوئے ہم 90 تک پہنچے ہیں۔ آج ہم جو آیت پاک ہے یعنی 91، تو ہم پڑھیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی شامل کر رہے ہیں کہ تاکہ پڑھنے والوں کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑا ہم تجوید کے حوالے سے بھی لفظوں کو آپ کو بتائیں گے، اور پھر یعنی عملی گرامر بھی، عملی تجوید بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی۔ واو کا معنی ہم کرتے ہیں حرف عطف ہے، اور اذا جو ہے یہ مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جب کے معنی میں ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جو ہے یہ ظرف ایک لحاظ سے ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں انگلش میں وین کہتے ہیں تو یہ جب کے معنی میں
قیلا قول سے ہے، اور قالا اس نے کہا، قیلا کہا گیا، یعنی اس میں جو ہے کہنے والا جب نہ ہو تو اسے فعل مجہول کہتے ہیں، یعنی یہ ماضی ہے، پاسٹ ہے، اور قالا اس نے کہا یہ بھی ماضی ہے، پاسٹ ہے، لیکن اس میں جو ہے کرنے والا یا کہنے والا، بولنے والا موجود ہے۔ قالا اس نے کہا، قیلا کہا گیا، یعنی کہنے والے کا پتہ نہیں ہے لیکن جسے کہا گیا اس کا پتہ ہے۔ اب جو ذہن میں رکھیے، اذا جو ہے زال جب ادا کرتے ہیں ہم، زال زال اور زا میں فرق ہے۔ آپ سامنے کے دانتوں کو اگر بند کر کے ادا کریں، بھینچ لیں، یعنی بالکل بند کر لیں سامنے کے دانت، تو پھر آپ زا ادا کریں گے، لیکن اگر آپ اپنے سامنے کے دانتوں کو تھوڑا کھول لیں اور ان میں زبان کی نوک رکھ دیں، بالکل رکھ کے پھر آپ کہیں زا، تو یہ زال ادا ہوگا، یعنی زال کے ادا کرنے میں دانتوں کے بیچ میں، یعنی اس طرح خدا نخواستہ اس طرح نہ رکھیے گا کہ دانت پھر بعد میں بند کریں تو زبان بیچ میں آ جائے اور کٹ جائے، اس طرح نہیں، یعنی زبان کو ہلکا سا رکھنا ہے۔ تو جب آپ کہیں گے زا تو یہ زال ہے، اور اگر آپ کہیں گے زا دانتوں کو بالکل بند کر کے تو یہ زا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے قوف، اگر دو نقطے کا ہو تو اسے آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور اگر کتاب والا کاف ہے تو اسے آپ نے باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اور اگر یہاں پہ مثال ہے کہ ہم کہیں، ایک لفظ ہے کئی لا یکونا، جیسے یا کانا ہے، کانا، تو کانا جو ہے یہ چونکہ کتاب والا کاف ہے تو اسے باریک کر کے پڑھیں گے، اور دو نقطوں والا قوف جو ہے اسے ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، قیلا قیلا۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی لام جو ہے ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، اور صرف ایک مقام پہ یہ موٹا ہوگا، اور وہ ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، صرف لام لفظ اللہ کا موٹا پڑھا جائے گا، باقی تمام لام پورے قرآن مجید میں باریک پڑ جائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ قوف ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، یہ کبھی باریک نہیں پڑھا جائے گا، لام ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا سوائے لفظ اللہ کے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں پڑھتا ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قیلا ماضی ہے اور مجہول ہے، مجہول سے مراد جس کا کرنے والا موجود نہیں ہے۔ لہم، لام جو ہے یہ حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے، جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کا، کی، کے یا کے لیے، یہ یعنی حرف جار ہوتے ہیں، اور انگلش میں فار کو، فرام کو، ٹو کو ہم یہ پریپوزیشن ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی میں لام جو ہے یا فی جو ہے، علا، الا، یہ تمام پریپوزیشن ہیں۔ تو لہم لا کے لیے، ہم ان کے لیے، اس کی واحد ہے ہو، اگر ہوتا لہو تو معنی ہم کرتے اس کے لیے، اور اگر ہم دو کا معنی کرتے تو ہم کہتے لاہو ما، ان دو کے لیے، اور لاہم ان سب کے لیے، یعنی یہ جمع کا ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر کہتے ہیں، پروناؤن کہتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے اب کلاس میں آپ سب موجود ہیں، تو اگر میں ایک ایک کا نام لوں تو وہ تو نام ہو گیا، لیکن اگر میں سب کے لیے ایک ضمیر استعمال کرنا چاہوں تو میں کہوں گا لہن، یعنی ان کے لیے، یا اگر
تخاطب کروں گا تو آپ سے کہوں گا لکننا، یعنی آپ سب کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ضمیر اسے کہتے ہیں کہ جو کہ آپ کے ناموں کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ اب لہو، لہما، لہم، لہو واحد ہے مذکر کے لیے، لہما دو کے لیے ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک کمال ہے کہ اس میں دو کے لیے بھی لفظ ہے، ورنہ باقی کسی زبان میں جو ہے وہ دو کے لیے لفظ نہیں ہوتا اس کے لیے، یعنی اس طرح پروناؤن میں نہیں ہے۔ انگلش کا آپ دیکھ لیں، آئی مائی می ہے، وی اوور اس ہے، لیکن اس میں تثنیہ نہیں ہے، آئی کا تثنیہ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں جو ہے وہ تثنیہ بھی موجود ہے۔ آگے دیکھیے، آمینو، اگر آ مانا ہو یعنی میم پہ اگر زبر ہو تو آمنو وہ ایمان لائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ واو ہو اور اس کے بعد اگر الف ہو تو وہ جمع کا واو ہوتا ہے، یعنی وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ آمنو وہ ایمان لائے، اور اگر میم پہ زیر ہو تو آمینو امر کا صیغہ ہو جائے گا۔ آمن، آمینہ، آمینو، تم ایمان لاؤ۔ تو آگے دیکھیے، بما انزل اللہ، با جو ہے وہ حرف جار ہے، جس طرح میں نے عرض کیا اردو میں ساتھ، کے لیے، کا، کی، کے، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ایک لحاظ سے پریپوزیشن ہیں، حرف جار ہیں۔ تو بما انزل اللہ، بما حرف جار ہے، اور ما جو ہے یہ اسے کہا جاتا ہے موصولہ، یعنی موصولہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ملاتا ہے۔ اردو میں حرف جو ملانے والے ہیں وہ جو ہے، اب یہ جو الفاظ ہیں یہ دراصل ہمارے جملوں کو ملاتے ہیں۔ بھئی میں نے کھانا کھایا جو بہت اچھا پکا ہوا تھا، میں ٹیبل پہ بیٹھا وہ ٹیبل جس پہ کھانا رکھا ہوا تھا۔ یعنی اس طرح جب وہ جو یا جو یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ دراصل موصولہ ہوتے ہیں، یعنی دو جملوں کو، دو لفظوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ تو بما آگے ہے ان، اب یہ ذہن میں رکھیے، آپ اگر قرآن مجید کھول کے بیٹھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چھوٹی لکھی ہوئی مد جو ہے وہ مد منفصل ہوتی ہے، اور اگر بڑی لکھی ہوئی مد ہو تو وہ مد متصل ہوتی ہے۔ اگر آپ پہچان کرنا چاہیں تو دیکھ لیجئے کہ آپ دیکھیں اسے، بیما، ماں پہ جو مد ہے چھوٹی ہے، اور یہ چھوٹی مد جو ہے یہ مد منفصل ہے۔ منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی مد جو کہ دو لفظوں کے درمیان ہے، اگر دو لفظوں کو الگ کر دیا جائے تو مد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر دو لفظوں کو ملایا جائے تو مد ہوگی۔ لیکن مد متصل اسے کہتے ہیں کہ جس میں کبھی بھی وہ مد لفظ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس مثال کو سمجھنا چاہیں تو سورۃ الفاتحہ کا یعنی الحمد شریف کا آخری لفظ اگر دیکھیں تو اس پہ وہ مد متصل ہے، یعنی آخری لفظ پہ آپ کو نظر آئے گا ولد ضالین، یہ جو آخری لفظ ہے اس پہ آپ کو مد متصل نظر آئے گی، اور وہ موٹی ہے اور بڑی ہے۔ اور جو مد ہے منفصل جو ہے وہ مد آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت چھوٹی ہے، بیما پہ جو آپ مد دیکھیں تو وہ آپ کو چھوٹی نظر آئے گی۔ تو یہ آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مزید اسی صفحے پہ سمجھنا چاہیں تو 90 آیت پاک میں ایک لفظ آیا ہوا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ۔ اب یہ جو فبا آیا ہوا ہے یہ مد
متصل ہے. آپ دیکھ لیں یہ موٹی بھی ہے بڑی بھی ہے، لیکن بما پہ جو مد ہے وہ منفصل ہے، یعنی چھوٹی سی مد ہے. آگے ہے انزل اللہ. تو انزلہ اتارا، نازل کیا، ماضی کا صیغہ ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے اینڈ پہ زبر ہے. ماضی کے پہلے صیغے کے اینڈ پہ زبر ہوتی ہے، یعنی جو بھی ماضی ہو. تو آج یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اسے ایک دفعہ خلاصتاً دہرا دیتے ہیں. ذا دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک رکھ دیں تو جب ادا کرتے ہیں تو ذال ادا ہوتا ہے. قوف ہمیشہ عربی زبان میں موٹا پڑھا جاتا ہے. لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے سوائے لفظ اللہ کے. اور آگے ہے انزالہ، اس کا غنہ ہم نے کیا ہے، اس غنے کو ہم اگلی بار بتائیں گے. اور ما نو اگر ہو، میم پہ زبر ہو تو ماضی کا صیغہ بنتا ہے، اور واو کے آگے اگر الف آ جائے تو وہ جمع کا علامت بن جاتی ہے. تو آمنو وہ ایمان لائے، امن سے ہے، آمینو تم ایمان لاؤ. اب یہاں سے اگلی جب آیت پاک انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس آیت پاک میں کیا فرمایا گیا. آج ہم نے تجوید کے اعتبار سے بھی تھوڑے سے آپ کے سامنے رولز کو بیان کر دیا. عربی گرامر جو ہے پریکٹیکل ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور الفاظ کا آپ ترجمہ ایک بار پھر سن لیں. وَإِذَا واو اور اذا جب، قیلا کہا گیا ماضی مجہول کا صیغہ ہے، لہم ان کے لیے، لہو لہما لہم، آمینو امن سے ہے، ایمان لاؤ جمع کا صیغہ ہے، بما با حرف جار ہے، ما موصولہ ہے. موصولہ سے مراد جس طرح ما نفی کے لیے آتا ہے، نہیں کے لیے آتا ہے، ما سوال کے لیے بھی آتا ہے. جب آپ سے کوئی سوال کرے مسمک، آپ کا نام کیا ہے، تو ما اس مک سے مراد آپ کا نام کیا ہے، ما کا معنی یہاں پہ کیا ہے. تو یہ موصولہ ہے یعنی ملانے کے لیے. انزالہ اتارا، بیما ساتھ اس کے، انزالہ اتارا، اللہ. آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے رول پڑھا، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں. بما انزل اللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے پڑھائے ہوئے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.